درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرما دیجئے، سب مسلمانوں کو معافی عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے اور سب گناہوں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں سب میرے گناہوں کی نوستیں ہیں. سورہ زمر کی آیت مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت گناہ اور حرام کام اور کسی کے بد دعائیں لینا، اس وجہ سے سب یہ ہو رہا ہے. اے اللہ مجرم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص رحم فرما. یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں. یا اللہ آپ مجبور نہیں ہیں. اے رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. فلسطین کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما. اتنی خواتین بیوہ ہو گئیں اور انتقال ہو گیا، شہید ہو گئیں. اتنے بچے اپاہج ہو گئے اور شہید ہو گئے. ہاسپٹل پہ بمباری ہو گئی. اے رب کریم کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے اپاہج ہو گئے، کتنوں کے گھر ختم ہو گئے. اے رب کریم آپ مدد فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں. یا اللہ جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور جو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ زمین کو حکم دے دے پھٹ جائے، اس میں دفن ہو جائیں. اے اللہ اپنے عذاب کا کتا ان پہ مسلط فرما. اے اللہ اپنے عذاب قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے انہیں پاش فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے. بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر ہم سب پر خاص مہربانی فرما. اے رب کریم ان یہود و نصارہ کے عزائم کو خاک میں ملا دے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یا اللہ ان کے سب اموال کو تباہ کر دے. ان کی اپنی رحمت سے ان سب کو دردناک عذاب چکھا دے. اے اللہ اپنی رحمت سے کشمیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، برما کے مسلمان، اے اللہ سب پر خاص فضل فرما دیجئے. ہمیں آپ نے جو پاکستان کی نعمت دی ہے، بعضوں کو عقل نہیں ہے، پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی گناہ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں جو چھتری دی ہے جس میں ہم نے ہی سوراخ کیے ہیں گناہ اور حرام خوری اور پتہ نہیں ماں باپ کی بددعائیں لینا اور گندی فلمیں اور گھروں سے بگانا، لڑکیوں کو پھنسانا، بے پردہ کرنا. یا اللہ ان سب عذابوں سے ہمیں معافی عطا فرما. اے رب کریم ان گناہوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ جن یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی تباہ و برباد فرما. ان کی معیشت کو تباہ و برباد فرما. ان کو آپس میں لڑا دے. اے اللہ ان کو آپس میں لڑا دے. اے اللہ زمین میں دفن کر دے ان کو. اے رب کریم اپنی رحمت سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے رب کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے یا اللہ اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے انہیں پاش فرما دے. اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں. آپ کا ایک فرشتہ ہی ایسا ہے اگر آپ کے حکم سے وہ پھونک مار دے تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اے رب کریم اتنے برسوں سے مسلمانوں کے علاقے قبضہ کر کے یہودی کس طرح کیا کیا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا مفہوم ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ہم تو یہود و نصارہ کو دوست بھی بناتے ہیں، ہندوؤں کو بھی دوست بناتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں اور آپ کو ناراض کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے سب سے پیارے اور لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے جو بھی بڑے ہیں پورے دنیا میں مسلمان ملکوں کو انہیں حیا عطا فرما. انہیں ایک بنا دیجئے. یا اللہ انہیں ایک بنا دیجئے. اے رب کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے یا اللہ غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ بزدلی والے دل کو شیرانہ دل کر دیجئے. اے اللہ ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث مبارکہ کے تشریحات میں پڑھا ہے کہ یہ تو یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قرآن پاک میں آپ نے فرمایا جس میں اشارہ یہ ہے کہ ہم مولا والے ہیں اور وہ بغیر مولا کے ہیں. اے رب کریم مدد فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ غیب سے مدد فرما دے، خوشیاں عطا فرما، ہر غم سے بچا. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے قبول فرما، ظہور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مجھ سمیت ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ آپ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص مہربانی فرما، اے اللہ خاص احسان فرما۔ اے اللہ اتنی خواتین شہید اور زخمی، اتنے بچے شہید اور زخمی، اتنی خواتین بیوہ، اتنے مرد شہید ہو گئے اور گھر ان کے تباہ ہو گئے۔ اے اللہ آپ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنے عذاب کا کتا نازل فرما دے۔ یا اللہ اپنے عذاب کے کتے ان پر چھوڑ دیجئے۔ یا اللہ قدرت قاہرہ کے ڈنڈوں سے انہیں پاش پاش فرما دیجئے۔ اے اللہ زمین کو پھاڑ دے، اس میں ان کو دفن کر دیجئے۔ یا اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نفسیوں کی وجہ سے ہمارے فلسطین کے بھائیوں پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، یا اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دل میں اور کاروبار یا موبائل یا گھر میں جو لعنتی چیزیں ہیں اس کو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہو بیٹیاں وہاں پر کتنی تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ اور یہاں ہم فلمیں اور بے حیائی، ناچ گانا، اریانی، فحاشی اور فلمیں اور نامحرم سے باتیں کرنا، دیکھنا، ہمارا نامحرم عورتوں کو دیکھنا، حرام کام کرنا، اے اللہ اسے بچا لیجئے۔ اے اللہ اسے بچا لیجئے۔ یا اللہ جو بڑے سے بڑا سخت عذاب ہے ان پر، یہودوں پر، اللہ وہ نازل فرما دیجئے، نصارہ پر نازل فرما دیجئے، جو ان کی سازشوں میں شریک ہیں ان پر بھی اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما دیں۔ اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ دو رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔